ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ میرا نام ساجد ہے اور میں بابا کی 5 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، یعنی کہ میرے بابا کے ہاں مجھ سے پہلے 5 بیٹیاں ہوئیں، لیکن جن میں سے 2 بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئیں، 3 بیٹیاں حیات تھیں۔ جب میں پیدا ہوا تو بہت زیادہ خوشیاں منائی گئیں، اور میری خوشخبری کے ساتھ بری خبر یہ آئی کہ میری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کیونکہ مجھے پیدا کرتے ہوئے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ 3-4 مہینے بیمار رہیں اور پھر اس دنیا سے چلی گئیں، اور میری بڑی بہن کافی بڑی تھی، اسی نے مجھے سنبھالا۔ لیکن جب میں تھوڑا سا ہوش میں آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک دن میری تینوں بہنیں کہیں غائب ہو گئی ہیں۔ میرے بابا نے کہا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ انہوں نے سارے رشتہ داروں کو بھی یہی بتایا اور ہماری بہت بدنامی ہوئی۔ کچھ رشتہ دار ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی لڑکیوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہ کیا، لیکن کچھ رشتہ دار ہم پر ہنستے بھی رہے اور کہا کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت نہ کی، بیٹیوں کے سر پہ ماں نہ تھی، باپ پیسے کمانے میں لگا تھا۔ لیکن میرے بابا کو کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بالکل بھی پریشان نہ تھے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ہی میری بہنوں سے محبت نہ کرتے، نہ ان کی کسی ضرورت کا خیال رکھتے، نہ ہی ان کو پیار کرتے تھے۔ وہ پھٹے پرانے کپڑے ایک دوسرے کے پہن کر ہی گزارا کرتی رہتی۔ مجھے اپنی بہنوں سے بہت محبت تھی، اس لیے مجھے ان کی بہت یاد آتی تھی۔ لیکن وقت گزرنے لگا اور میں بھی جوان ہو گیا، لیکن کچھ باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتیں۔ آج بھی ہمارے محلے میں یہ بات مشہور تھی کہ ندیم کی 3 بیٹیاں ایک ساتھ ہی بھاگ گئیں۔ ویسے تو میری زندگی بہت اچھی تھی، بابا بھی مجھ سے بہت محبت کرتے، پورے گھر میں صرف میرا ہی راج تھا۔ میری جیب میں پیسے ختم نہ ہوتے کہ بابا پھر سے ڈال دیتے، اور میں خود بھی عیش کرتا، اپنے دوستوں کو بھی عیش کرواتا۔ مجھے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ تھی۔ 19 سال کی عمر میں ہی مجھے بابا نے مہنگی والی موٹر سائیکل بھی لے کر دے دی۔ میں شکل و صورت کا اچھا تھا، اس لیے لڑکیاں مجھ پہ مرتی تھیں، مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھیں۔ میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرتا، ان سے باتیں کرتا۔ سب کو پتا تھا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، لڑکیوں کو تحفے تحائف بھی دیتا ہوں، اور بس اسی طرح کی میری امیج بنی ہوئی تھی۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جب میں نے ایف اے کر لیا تو بابا سے کہا کہ آگے نہیں پڑھ سکتا، تو بابا نے کہا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاندانی کاروبار ہے، تم نے ہی سنبھالنا ہے، اور کس نے سنبھالنا ہے۔ لیکن اب تو میں کاروبار کے لیے آفس بھی نہیں جایا کرتا تھا، سارا دن گھر میں آرام کرتا، ساری رات مستیاں کرتا، مجھے تو کسی بات کی فکر ہی نہ تھی۔ ہمارا گھر بھی پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، اس لیے ہمارے گھر میں ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ ایک دن مجھے وہاں کسی ہلچل کی آواز آئی تو میں نے توجہ نہ دی، لیکن ایک دن میں نے وہاں بابا کو کھانا لے جاتے ہوئے دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ ایک تہہ خانہ جو اتنے عرصے سے بند پڑا ہے، وہاں بابا کھانا کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے باپ پر نظر رکھی اور مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر روز بابا کھانا لے جاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو میں زیادہ تر گھر پر نہ رہتا، ہاسٹل میں ہی پڑھائی کرتا تھا۔ ایک دن بابا کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پتہ چلا کہ دراصل میری بہنیں گھر سے بھاگی نہ تھیں، بلکہ بابا نے ان کو گھر کے تہہ خانے میں ہی قید کیا تھا۔ میں حیران رہ گیا اور میں نے اگلے ہی دن بابا سے یہ بات کر دی۔ بابا نے کہا شرم نہیں آتی، میرا پیچھا کرتے ہو۔ بابا ویسے مجھے بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے آج ڈانٹ دیا تھا۔ میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا، ان کو وہاں کیوں بند کیا ہے، وہ میری بہنیں ہیں، آپ نے اپنے آپ کو بدنام کروایا، ان کو بھی بدنام کروایا، آخر ایسا کیوں کیا۔ وہ چپ چاپ میری باتیں سن رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ نے میرے گھر کو خالی کر دیا، وہ ہمارے گھر کا حصہ تھیں، اگر وہ گھر میں ہوتیں تو ہمیں ان کا فائدہ ہوتا، تو پھر آپ نے ایسا کیوں کر دیا۔ بابا آخر کار پھٹ پڑے اور بولے کہ نفرت ہے مجھے بیٹیوں سے، مجھے تمہاری ماں سے صرف ایک بیٹا چاہیے تھا، میں نے شادی صرف بیٹے کے لیے کی تھی، لیکن اس نے مجھے 5 بیٹیاں دے دیں۔ اللہ کی طرف سے 2 بیٹیاں اس دنیا میں نہ رہیں، لیکن یہ 3 میرے سر پر ناچنے کے لیے بچ گئیں، اور پھر ان کے خرچے ان کا سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، ان کا وجود گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ان 5 بیٹیوں کے پیدا ہونے کے بعد مجھے اتنا نقصان ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن جیسے ہی میرے ہاں تیری پیدائش ہوئی میرا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ آج تک سنبھالا نہیں جا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی منحوسیت ہے، میرا بس چلتا تو میں ان کی جان لے لیتا، لیکن میں اتنا ظالم بھی نہ تھا،
اس لیے ان کو تہ خانے میں بند کر دیا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی میری بہنیں پچھلے 10 سال سے تہ خانے میں بند تھیں، وہ وہاں کس حال میں ہوں گی، کس طرح جی رہی ہوں گی۔ نہ انہوں نے سورج دیکھا ہوگا، نہ چاند دیکھا ہوگا، نہ کسی سے بات کر سکتی ہوں گی، بیمار بھی ہوتی ہوں گی تو کہیں پہ پڑی رہتی ہوں گی۔ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ میرے بابا کو اپنے کیے پر کوئی پچھتاوا نہ تھا، وہ کہتے تھے میں نے جو کیا بہت اچھا کر دیا۔ میں نے بابا سے کہا کہ اس سے اچھا ہوتا کہ آپ ان کو بھاگ جانے دیتے، کم سے کم کسی سے شادی کر کے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی۔ میرے بابا نے کہا کہ میں خود یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خود مصیبت ٹل جائے، لیکن وہ یہاں سے نہیں جا رہی تھیں، اور ان کی شادی بیاہ پر پیسے خرچ کرنے کے لیے میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا، اس لیے جو مجھے بہتر لگا میں نے وہی کر دیا۔ وہ میری بیٹیاں ہیں نا، میرا حکم چلے گا ان پر، جو کیا میں نے بالکل اچھا کیا، وہیں پر رہیں میری طرف سے۔ میری بڑی بہن کی عمر شاید 20 سال تھی، چھوٹی بہن 19 سال کی، اور ایک بہن شاید 17 سال کی تھی۔ مجھے میری بڑی بہن کی شکل اچھی طرح یاد تھی، جس نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھاگ گئی ہے، میں نے ان سے پھر بھی نفرت نہ کی، لیکن اب تو مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کتنے برے حال میں ہیں۔ کیا اب میرا خاموش رہنا جائز تھا؟ میں نے سوچ لیا کہ بابا کے پاس سے چابیاں چرا کر گھر والوں کو آزاد کروا دوں۔ یہ کوئی چھوٹا قدم نہ تھا، اس طرح میرے بابا پورے خاندان میں بدنام ہو جاتے، کیونکہ ابھی تو انہوں نے میری بہنوں کو بدنام کیا تھا، خود کو بدنام نہیں کیا۔ رات کو میں ان کے کمرے کی طرف بڑھا اور چابی چرانے کی کوشش کی۔ ابھی چابی میرے ہاتھ میں تھی جب ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ اچھا یہ سب چل رہا ہے تیرے دماغ میں، عزت راس نہیں ہے تجھے، بگڑ گیا ہے تو۔ میرے بابا جو ساری زندگی مجھ سے محبت کرتے آئے تھے، آج اپنی زبان سے میرے لیے کس طرح کے الفاظ نکال رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ خبردار، جو تو نے اس تہ خانے کے آس پاس بھی نظر کی، میں نے جو سہولیات تجھے دی ہیں ساری چھین لوں گا، تیرا موبائل بند کر دوں گا، تیرا خرچہ بند کر دوں گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ بابا نے کہا کہ اس طرف نظر بھی نہ آنا، بڑا آیا اپنی بہنوں کا لاڈلا، کبھی منہ دیکھا ہے اپنا، اس قابل ہے تو، میں نے تجھے بنایا ہے جو تو ہے، یہ جو تیرے دوست ہیں جو تیرے پیچھے پھرتے ہیں وہ تجھے منہ بھی نہ لگاتے۔ میں نے کہا کہ آپ کو امی کی قسم، دفع ہو کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کی قسم دے رہا ہے جو پہلے ہی مر گئی ہے، اور زندہ بھی ہوتی تو میں اس کی قسم قبول نہ کرتا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس کے بعد میں سوچنے لگا کہ ابا کا اصلی رخ کتنا برا ہے، وہ مجھ سے بھی پیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر مجھ سے پیار کرتے تو میری بات ضرور مانتے۔ اپنی بہنوں کا خیال مجھے ستاتا رہتا۔ پھر میں نے یہ بات اپنی پھپھو سے کی، لیکن ان کو یہ نہیں بتایا کہ میری بہنوں کو قید کر رکھا ہے۔ میں نے کہا کہ بابا کو بیٹیوں سے نفرت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ دراصل ہماری ایک بہن تھی جو گھر سے بھاگ گئی تھی اور 2 سال بعد واپس آئی، تمہارے باپ نے اس کی جان لے لی تھی، تب سے اس کو بیٹیوں سے نفرت ہے، اور یہ گھر میں کہتا تھا کہ مجھے بھی مار ڈالو، نہیں تو میں بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی۔ انہی بڑے بول کے ان کو سزا ملی اور 5 سال تک ان کے ہاں صرف بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں۔ تمہارے بابا تمہاری ماں کا بالکل بھی خیال نہ رکھتے، اس وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، پھر بھی وہ کچھ نہ بولیں، کیونکہ وہ شریف خاندان کی عورت تھیں، یہی سوچ کر آئی تھیں کہ ساری زندگی شوہر کے گھر میں گزارنی ہے۔ تمہاری 2 بہنیں اس دنیا میں نہ رہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تمہاری ماں بہت بیمار رہنے لگی، اور جب تم پیدا ہوئے تو اس کے 4-5 مہینے کے بعد وہ دنیا سے چلی گئیں۔ تمہارا باپ ایک ظالم انسان ہے، ہم تو خاندان والے تمہاری وجہ سے اس کو بلا لیتے ہیں تاکہ تمہارا چہرہ دیکھ سکیں، ورنہ ہم تمہارے باپ سے کوئی بھی رشتہ نہ رکھتے۔ ایسے انسان سے کوئی کیسے محبت کر سکتا ہے؟ تمہاری ماں نے اس سے محبت کی، اسے کیا ملا؟ ساری زندگی اس نے بیماری میں گزار دی اور اس کے بعد بھی دنیا سے چلی گئی۔ اور جو تمہاری بہنیں 3 گھر سے بھاگ گئی ہیں نا، انہوں نے بہت اچھا کیا، اس کے ساتھ رہتی تو یہ ان پر پابندیاں لگا لگا کر ان کو پاگل کر دیتا۔ اچھا ہوا بھاگ گئی وہاں سے، جہاں بھی ہوں گی کہیں رہ رہی ہوں گی نا، کسی سے نکاح کر لیا ہوگا، خاندان کی بچیاں ہیں، پتہ ہے سب ٹھیک ہے، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے، ہم تو دعا ہی کرتے ہیں۔ میں نے آخری دفعہ بابا سے منت کی کہ بہنوں کو باہر نکال دیں، ہم ان کو کہیں اور بھیج دیں گے، کسی اور گھر میں رکھ لیں گے، آپ ان کو دارالامان چھوڑ جائیں، اگر گھر میں نہیں رکھنا لیکن اس طرح قید کر کے ان کو جانوروں کی طرح نہ رکھیں۔ لیکن میرے باپ نے میری بات نہ مانی اور مجھے بھی بہت باتیں سنائیں۔ مجھے دن رات اپنی بہنوں کا خیال آتا رہتا، کیونکہ میں ہی تو ان کا محافظ تھا۔ اچانک سے ہی میرے اندر کا ضمیر جاگ اٹھا، میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے تھے،
मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बुरा काम करूं और कल को मेरी बहनों के सामने मेरी बुराइयां आ जाएं और उनको मेरे किए की सज़ा मिल जाए, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि इस दुनिया में गलत काम की सज़ा ज़रूर मिलती है। एक दिन बाबा कोई बल्ब लगा रहे थे कि उनके पाँव के नीचे से स्टूल फिसल गया और वह ज़मीन पर गिर गए और फिर न उठ सके। डॉक्टर ने कहा कि उनका आधा जिस्म बेकार हो गया है, क्योंकि इनके कमर के निचले हिस्से में चोट आई है। इस वजह से अब ये कभी भी नहीं चल पाएंगे और अपने आधे जिस्म को कभी भी हरकत नहीं दे पाएंगे। मेरे बाबा बहुत परेशान हो गए थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने गरूर और तकब्बुर में गुजार दी। अब चारपाई पे पड़ गए थे और मज़ीद बीमार रहने लगे और बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। एक फालिज का अटैक हुआ और अब उनका एक हाथ भी बेकार हो गया था। अब उनकी हालत मुझसे देखी ना जाती। मुझे कारोबार की समझ नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि कारोबार को कैसे संभालना है। हम रोज़ नुकसान कर रहे थे। इतना नुकसान हो रहा था कि हालात बद से बदतर होते चले जा रहे थे। ये 3 महीने क़यामत जैसे महीने गुजरे थे। मेरा बाप चारपाई पर पड़ा था और कारोबार मेरे हाथ से निकलता जा रहा था, यहाँ तक कि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए और मेरे बाबा के पास दवाइयाँ ख़रीदने के पैसे भी ना थे। एक दिन मैं बहुत परेशान बैठा था और रोने को दिल कर रहा था। कभी ज़िंदगी में इतना सख्त वक्त पहले कभी ना देखा। बस आज मेरे अंदर का ज़मीर झंझोड़ गया था। मैंने बाबा के हाथ से तह खाने की चाबी छीन ली। उनको पता था कि मैं तह खाना खोलने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने जाकर तह खाना खोल दिया। बाबा चिल्लाते रहे कि पहले ही घर में अजाब आया है, ये मनहूस औरतें हैं, इनको बाहर निकालेगा तो जो कुछ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब मैंने तह खाना खोला तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी बहनें कितनी बुरी हालत में रह रही होंगी, यही सोचा था, लेकिन उनकी हालत इतनी बुरी ना थी। मेरी बहनों की सेहत बिल्कुल ठीक थी। वो मुझे देखकर हैरान हो गईं। दो ने तो शायद मुझे पहचाना ही ना था, लेकिन बड़ी बहन ने मुझे फ़ौरन पहचान लिया और आकर मेरे गले से लग गई। उसने कहा कि कैसे हो तुम ठीक तो हो? हम बुरी तरह रोने लगे। वो मंजर बड़ा ही अजीब किस्म का था, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। 10 साल बाद मैं अपनी 3 बहनों से मिल रहा था। मैंने उनको सब कुछ बता दिया कि बाबा की ऐसी हालत है। जिस शख्स ने उनको 10 साल तक यहाँ कैदी बना कर रखा था, वो फिर भी उसके लिए परेशान हो गई और जाकर बाबा को देखा, लेकिन बाबा उनको अभी भी धुतकार रहे थे। उसके बाद मैंने उनको बताया कि कारोबार ख़राब हो गया है। उनको इनके कमरे दे दिए गए। उनके लिए अच्छा सा खाना भी लेकर आया। मेरे पास जो पैसे थे वो खर्च हो गए थे। उनको सारी बात बताई कि मेरे हालात बहुत बुरे हैं, तो उन्होंने मुझे एक डब्बा दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम रख लो, क्योंकि तुमने हमें आज़ाद कर दिया। मेरी बड़ी बहन ने मुझे ये कहा। मैंने कहा कि इसमें क्या है। जब उसको खोला तो हैरान रह गया। उसके अंदर बहुत सारे पैसे थे। मेरी बड़ी बहन ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब इस तह खाने में हम बंद कर दिए गए थे तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दिन रात रोते रहते। हमारे रोने की आवाज़ें साथ वालों ने सुन ली, जिनकी दीवार तह खाने की दीवार से मिली हुई थी। उनके घर में भी तह खाना था, लेकिन वो उसे स्टोर की तरह इस्तेमाल करते थे। वहाँ पर एक आदमी अकेला रहता, जिसका नाम नुमान था और मेरी बड़ी बहन की उम्र का ही था। उसने ये आवाज़ें सुन ली और वो दीवार थोड़ी सी तोड़ दी गई। अब मेरी बड़ी बहन उसी घर से बाहर निकल कर आया जाया भी करती और वहीं उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला कर देता। यहाँ तक कि उसने उनको कपड़ों की मशीन भी ले दी। तय खाने में बैठकर मेरी बहनें कपड़े सिया करती थीं और वो सारे मोहल्ले से कपड़े ले लिया करता था। उस शख्स ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की। छोटी बहन ने कहा कि वो आपको ही पसंद करता है, शादी करना चाहता है, और ये जो सारे पैसे हैं ना, हमने कपड़े सीकर जमा किए हैं, तुम इनको कारोबार में लगा दो, कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम लोगों को जिस शख्स ने कैद किया, फिर भी तुम उसके लिए पैसे जमा करती रहीं और वही तय खाने में बैठी रह गई। जब वहाँ से बाहर निकल सकती थी, फिर वहाँ से भाग क्यों न गई? मेरी बड़ी बहन ने कहा कि हम ऐसे कैसे भाग सकते थे, हमें बाबा ने कैद किया था। हम भागकर बाबा का नाम बदनाम नहीं करना चाहते थे। हम बाबा को कोई दुख नहीं देना चाहते थे। वो हमसे नफ़रत करते हैं, लेकिन हमें उनसे नफ़रत नहीं। मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए और मैं आसमान की तरफ देखकर रोने लगा कि अल्लाह, तूने बेटियों के दिल किस तरह के बनाए हैं। मेरे बाबा ने उनके साथ इतना बुरा कर दिया, फिर भी उनको बाप की इज्जत की परवाह थी और वो उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने इन पैसों से घर की चीज़ें ली। मैं इन पैसों को कारोबार में लगा के ज़ाया नहीं करना चाहता था और बाकी के पैसे अपनी बहनों को वापस कर दिए। उसके बाद मैंने कारोबार को सही करने की कोशिशें की। मेरी बहनें भी आजकल मेरे बाबा का बहुत ख्याल करती थीं, लेकिन जब घर में कोई आता तो फिर से छुप जाती। उसके बाद मैं नुमान से मिला।
اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بہنیں بہت برے حال میں تھیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ وہ بہت اچھا انسان تھا جس نے میری بہنوں کی اتنی مدد کی۔ میں نے اسے کہا کہ میری بہن سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں اجازت دوں تو وہ میری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، میں تم دونوں کا نکاح کرواؤں گا، اور میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ سارے خاندان کو بھی یہ بات بتا دی کہ میری بہنیں بھاگی نہ تھیں بلکہ ان کو میرے باپ نے قید کر دیا تھا، لیکن رشتہ داروں کو یہ بھی کہا کہ فی الحال بابا سے اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ اس کے بعد گھر میں سکون سے ہم رہنے لگے۔ میری بڑی بہن کی شادی نعمان سے ہو گئی، وہ ساتھ والے گھر میں رہتی، اور ابھی بھی میری بہنیں گھر میں کپڑے سیا کرتی ہیں، بلکہ اب تو میں نے ان کو گھر میں ایک بڑا سا سلائی اسکول کھول دیا ہے۔ محلے کی ساری لڑکیاں ان سے کپڑے سیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور جو پیسے انہوں نے جمع کیے تھے اسی پیسوں کے ساتھ میں نے پورا سامان خریدا ہے تاکہ ان کے پیسے انہی کے کام آ جائیں۔ کاروبار کو بھی میں نے سنبھال ہی لیا ہے اور مجھے چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ بابا ابھی بھی چارپائی پر ہی پڑے ہیں، مگر اب ان کی حالت پہلے سے بہتر ہے۔ میری بہنیں بھی ان کا بہت خیال رکھتی تھیں، اب وہ ان کو کوئی بری بات نہیں کہتی۔ شاید آہستہ آہستہ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ انسان اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے غرور نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بیٹیاں تو آج ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ اب میرے بابا میری بہنوں کے سر پر ہاتھ بھی رکھتے ہیں اور اتنا کہہ دیتے ہیں کہ خوش رہو۔ میرے بابا بھی شاید شرمندہ ہیں۔ اپنی دوسرے نمبر والی بہن کے لیے میں رشتہ تلاش کر رہا ہوں کیونکہ اس کی بھی عمر شادی کی ہو گئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بہنوں کا آزاد کروایا اور ان کو ان کی زندگی واپس مل گئی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کریں، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔